حدیث مبارک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ ادھر سوال ہوا عبداللہ بن مسعود کی روایت میں کہ سب سے اچھا عمل کون سا پسندیدہ، ادھر عبداللہ بن عمر کی روایت میں یہ سوال ہے کہ یا رسول اللہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا گناہ والدین کو گالی دینا ہے، ماں باپ کو گالی دینا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اب اس صحابی نے بولا یا رسول اللہ ماں باپ کو گالی کون دے گا؟ کون ایسا ہے جو اولاد کتنی نافرمان کیوں نہ ہو لیکن اپنے ماں باپ کو گالی تو نہیں دے سکتی ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ تو میرے آقا کریم نے فرمایا گالی دینے سے مراد یہ ہے کہ جب تم کسی کے ماں باپ کو گالی دیتے ہو تو اس کے ماں باپ کو گالی نہیں دے رہے، حقیقت میں تم خود اپنے ماں باپ کو گالی دے رہے ہو، یہ ہے اس کا مقصد۔ یعنی تو اگر کسی کی ماں بہن کی گالی بکی، کسی کو ماں کی کسی کے باپ کی گالی بکے تو فرمایا اس پر گالی نہیں جا رہی، وہ اصل میں تیرے ہی ماں باپ پر گالی جا رہی ہے، اور تو ایسا ہے کہ اپنے والدین کو گالی بک رہا ہے۔ یہ سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے جو میرا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ میں اور آپ معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ لوگ مذاق میں بھی ماں بہن کی گالیاں بکتے ہیں، کسی کو باپ کی بک دیتے ہیں، کسی کو ماں کی، اور کسی کو کس کی، کسی کو کس کی۔ لیکن مجھے بتائیے حضور کا فرمان مجھے اور آپ کو کیا بتا رہا ہے کہ تو اگر سامنے والے کو گالی بک رہا ہے، یہ گالی اس پر نہیں جا رہی، تیرے ہی گھر میں لوٹ رہی ہے، تیرے ہی ماں باپ پر گالی ہے۔ تو کیسا بد نصیب اولاد ہے، بچہ ہے کہ تم جوان ہو کر جنہوں نے تجھے گودوں میں پالا تو آج جوان ہو کے انہیں ہی گالی بک رہا ہے۔ تو یہ سوچ رہا ہے کہ اس کو دے رہا ہوں، لیکن رسول اللہ فرما رہے اس پر نہیں جا رہی، کدھر جا رہی ہے؟ تیرے ہی اپنے ماں باپ پر یہ گالی۔ تو اس حدیث کا مقصد یہ ہے کہ فرمایا کہ سب سے بڑا کبیرہ گناہ یہ ہے کہ اپنے والدین کو گالی دینا۔ تو میرے دوستو بزرگوں، اللہ رب العزت ہمیں اس کبھی گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اوپر والی جو حدیث سنائی پسندیدہ عمل، اللہ تعالی ہمیں اس حدیث کا مصداق بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما صحابی رسول عمر بن خطاب کے شہزادے، آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام، آپ سے روایت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رضی الربی فی رضی الوالد وسخط الربی فی سخط الوالد۔ فرمایا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ والدین کی رضا میں اللہ کی رضا شامل ہے، وسخط الربی فی سخط الوالد، اور والدین تسنیہ کا صیغہ یعنی دو، ماں اور باپ دونوں، والدین کے اندر جو ہے وسخط الربی فی سخط الوالد، والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی شامل ہے۔ مقصد اور مطلب حدیث مبارکہ کا بتانے سمجھانے کا یہ ہے، آقا کریم نے فرمایا کہ جس بندے سے ماں باپ ناراض ہیں اس سے اللہ بھی ناراض ہے، اور جس سے ماں باپ راضی ہیں اس سے اللہ بھی راضی ہے۔ فرمایا اگر چاہتے ہو کہ اللہ راضی ہو جائے تو ماں باپ کو راضی کرنا تمہارا کام ہے، اللہ خود بخود اپنے بندے سے راضی ہو جائے گا۔ تمہارا کام ہے ماں باپ کو راضی کرنا، اللہ آٹومیٹک تم سے راضی ہو جائے گا۔ اگر ماں باپ ناراض ہیں تو پھر اللہ بھی کبھی بھی راضی ہو سکتا نہیں۔ چاہے تو کعبے کے طواف کرتا رہے، کعبے کے غلاف میں چھپا رہے، ساری زندگی سجدوں میں گزار دے، جب تک تیرے ماں باپ تجھ سے راضی نہیں، میرا مولا بھی راضی ہو سکتا۔ بولو